अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। आज हमारे साथ रियाज शाहिद साहब, हमारे दोस्त, दानिश्वर दोस्त मौजूद हैं और आज की गुफ्तगू रियाज शाहिद साहब करने जा रहे हैं। और बूरेवाला के नज़दीक एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका मज़ार है और वो मरजाए खलाइक है। उनकी तारीख़ क्या है, जितना इन्होंने उसे एक्सप्लोर किया है तो वो उसे बताने जा रहे हैं। तो रियाज साहब फरमाइए, क्या कहते हैं आप? चूँकि हफीज़ खान साहब हमें तारीख़दां हैं, इनकी शख्सियत मुख्तलिफ़ पहलू हैं, तो ये हमें बहुत नए नए किस्से तारीख़ में से ढूंढ के पहले भी सुना चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी किस्सा कोई ना कोई सुनाने की कोशिश करूं ताकि माहौल जो है वो बना रहे। आज का जो ये किस्सा है ये बूरेवाला के करीब एक दरगाह है। कहते हैं कि पाकिस्तान और बड़े सगीर पाक व हिंद में औलिया कराम की दरगाहें यहाँ पे बहुत कदीम हैं, लेकिन जिस दरगाह की आज हम बात कर रहे हैं ये कदीम तरीन में से एक दरगाह है। बल्कि इनके अकीदतमंद तो ये कहते हैं कि ये शायद पहले मकामी मुसलमान थे, लेकिन इनके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय जो मुझ तक पहुंची वो मैं आज तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया, सिंध में वो उसने राजा दहार को शिकस्त दी, मुख्तलिफ जंगें होती हुई और जब मुस्लिम फ़ौजें मुल्तान की तरफ बढ़ रही थी तो मुल्तान और उसके सराउंडिंग एरिया में एक राजा महीपाल था जिसकी हुकूमत थी। महीपाल के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कमबोर राजा था। महीपाल के ज़ेर असर उस वक़्त आज का चूनिया भी था और चूनिया पे भी एक राजा की हुकूमत थी जिसका नाम तनपाल था। तनपाल की एक बेटी भी थी जो उसने महीपाल से ब्याही हुई थी। तो इस तरह खून के रिश्ते से तनपाल और महीपाल जुड़े हुए थे। बल्कि महीपाल जो था वो भी राजा दाहिर का इसी तरह कराबत के रिश्तों से मुंसलिक था। तो ये एक पूरी वो चेन थी। राजा महीपाल का एक बेटा था शुद्धपाल। शुद्धपाल ने अपनी फोर्सेस के साथ मुल्तान के करीब मुस्लिम फोर्सेस का मुकाबला किया और उन मुस्लिम फोर्सेस का जो कमांडर बताया जाता है वो इब्नुल आस था। शायद ये पूरी फ़ौज ना हो, थोड़ी फ़ौज हो, लेकिन शुरू में कहा यह जाता है कि मकामी फोर्सेस जो थी उन्होंने मुसलमानों को पीछे धकेला, लेकिन मुसलमानों ने सख्त मुकाबले के बाद मकामी फोर्सेस के ऊपर गलबा पा लिया और शुद्धपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस शिकस्त के बाद महीपाल और शुद्धपाल के पास सिवाय इसके कि वो किला बंद होकर बैठ जाएं और कोई चारा नहीं था। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए और जो ये मुहिम थी इसके अखराजात अदा करने के लिए मुस्लिम फोर्सेस ने रकम का मुतालबा किया जो उस ज़माने में जंग की एक कानून था। शुद्धपाल ने ये वादा किया कि वो जंग के अखराजात अदा करेगा और आइंदा पुरअमन एक शहरी बन के रहेगा। और ज़मानत के तौर पे उसने अपना भाई जो शहज़ादा महाचावर था, महीपाल का बेटा और इसका सौतेला भाई था, वो हवाले कर दिया। अब शहज़ादा महाचावर इस कहानी का मेन किरदार है। महाचावर महीपाल की वो रानी जो चूनिया के राजा की बेटी थी, ये उसका बेटा था। जो जंग के ये अखराजात थे, ये खराज था, ये किस्तों में अदा होना था। राजा और चूनिया का राजा ये अखराजात, इंस्टॉलमेंट्स या किस्तें बर वक्त अदा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये शहज़ादा महाचावर को पहले ईरान भेज दिया गया जो कि वहाँ पे मेन गरीजन थे मुस्लिम फोर्सेस के, और वहाँ से ये पूरी कैंपेन यहाँ पे लॉन्च हुई थी। और उसके बाद शहज़ादे को वहाँ दमिश्क में भेज दिया। ये वो ज़माना था जब दमिश्क में खलीफा वलीद की हुकूमत थी और 715 में गालबन खलीफा जो है वो उसके बाद दूसरा खलीफा बदलता है। अब वहाँ पे
تو شہزادہ مہاچاور چلا گیا، اور یہاں پہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو چونیا کا راجا تھا اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے 5 سال کے عرصے میں یہ پیسے ادا کر دیے، اور شہزادہ مہاچاور دمشق میں جب تھا تو وہاں کا جو اسلامی ماحول تھا وہ سارا دیکھ کے بہت متاثر ہوا اور وہاں مسلمان ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا اور حج بھی کیا تھا۔ چونکہ جنگ کے اخراجات ادا ہو گئے تھے اور کوئی رقم باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ مہاچاور کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا، اور جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو چونیا میں اپنے والدہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو اب وہ اپنا پرانا مذہب چھوڑ چکے ہیں اور ایک نئے مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ولی عہد ہونے کے ناطے انہوں نے اگلا راجا بھی بننا ہے، اور یہ بات جو دربار کے وزراء تھے اور مملکت کے جو طاقتور افراد تھے یہ بات ان کو بالکل پسند نہیں تھی۔ یہ ایک طرح سے جو ہندو خدا تھے یہ ان کی بے حرمتی کے مترادف تھی کہ ایک مسلمان شخص جو ہے وہ ان کا راجا بنے۔ چنانچہ اس بارے میں مہاچاور، جن کا نام غالباً اب محمد شیر تھا، جن کو چونکہ ان کو ابھی حاجی شیر کہتے تھے، تو ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا کہ آپ پرانے اپنے ہندو مذہب پہ واپس آ جائیں، جس سے انہوں نے انکار کیا۔ مہاچاور کی ایک بہن کنگنا تھی۔ یہ رانی کنگنا وہ ہے جس کے نام پہ آج کل کا کنگن پور جو شہر ہے وہ آباد ہے، اور یہ چونیا کے قریب ہے۔ تو کنگنا نے ایک سازش سنی جس میں دربار کے وزراء یہ سازش کر رہے تھے کہ پرنس مہاچاور کو سوتے میں کسی دن قتل کر دیا جائے تاکہ اس مسئلے سے نجات مل سکے۔ کنگنا نے آ کر اس ساری بات کی تفصیل مہاچاور کو بتائی، اور یہ دونوں بہن اور بھائی گھوڑوں کی پشت پہ سوار وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ راجا کی فوج کو خبر ہوئی، سپہ سالار ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرنے لگے، اور یہ تعاقب کئی دنوں تک جاری رہا۔ دونوں بہن اور بھائی یہ مسلم علاقے کی طرف جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں پہ ان کو جان کا تحفظ مل سکے، اور وہاں سے کئی دنوں کے فاصلے کے بعد آج کا جو برے والا ہے وہاں سے تقریباً 16-17 کلومیٹر ایک جگہ ہے، وہاں پہ دونوں بہن اور بھائی کو راجا کی فوجوں نے تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیا، اور وہیں پہ ہی اس جرم کی سزا میں کہ ریاست سے بغاوت کی ہے وہاں پہ دونوں کو قتل کر دیا گیا، اور وہیں پہ ہی آج ان کا مزار ہے۔ بہن اور بھائی دونوں وہاں پہ مدفون ہیں۔ چونکہ ان کا قتل ناحق ہوا تھا، اور اس علاقے میں جو کمبوجا ٹرائب تھا ان کا زور تھا، بلکہ جو پاک پتن کا علاقہ ہے اس کو اجودنی کمبو بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ اجودن کے لوگ یہ رہنے والے تھے اور یہاں پہ ان کا زیادہ ٹرائب آباد تھا۔ ان کا ناحق قتل کی وجہ سے اور مسلم فورسز جو ہیں ان کی طرف سے جو ایک ہمدردی تھی اور عوام کی طرف سے بھی جو ہمدردی تھی، چونکہ یہ روایت کے خلاف تھا، تو بہت سارے ٹرائب جو تھے وہ اس وجہ سے مسلمان ہو گئے، اور ان کی عقیدت مند خصوصاً کمبوجا ٹرائب سے بڑھتے گئے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درگاہ بر صغیر کی قدیم ترین درگاہ ہے، یا قدیم ترین درگاہوں میں سے ایک ہے، اور آج بھی ان کے وہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ ان کا دربار جو ہے وہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے محمود آف غزنہ نے بنایا تھا، اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو دیوان مول رائے تھا، جو آخری دیوان تھا سکھ دیوان ملتان کا، اس نے بھی اس کو ریکنسٹرکٹ کرایا تھا، اور آج ان کا مزار بہت اچھی حالت میں ہے، اور اس علاقے کے عقیدت مند ان میں بہت زیادہ ہیں۔ میں سب جب 2008 میں وہاں پوسٹڈ تھا برے والا میں، تو میں وہاں گیا تھا، خاص طور پر ایک جمعہ بھی میں نے وہیں پڑھا، وہاں بہت بڑی مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔
نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کے مزاج پہ جو ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کو شفا ملتی ہے، ان کو شفا ملتی ہے اور لوگ وہاں لے کے جاتے ہیں، اور ماننے والے جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی منتیں وہاں پہ بہت زیادہ پوری ہوتی ہیں۔ تو ناظرین یہ کیسا لگا آپ کو، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کن موضوعات پر گفتگو ہماری سننا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ریاض شاہد صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، محمد حفیظ خان کو فی امان اللہ۔ میں ہزاروں برس پر وہی تاریخ کو اگر آپ کھنگالنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب پڑھیے، رائے دیجیے، کامنٹس کیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے۔